السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جو اردو کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں یا آپ کہہ لیں کہ ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ہے رموز اوقاف، جو کہ گرامر میں سے لیا گیا ہے۔ رموز اوقاف آپ کے آبجیکٹیو پیپر کا بہت ہی اہم ترین حصہ ہے، کیونکہ 5 سوالات آپ کے پیپر میں معروضی میں رموز اوقاف سے آتے ہیں۔ رموز اوقاف عربی زبان کا الفاظ ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے؟ رموز رمز سے ہے، جس کا مطلب ہے اشارہ، اوقاف کا مطلب ہے وقف، ٹھہراؤ۔ عربی زبان کے الفاظ ہیں، یعنی اشاروں کے ذریعے ٹھہراؤ کی نشاندہی کرنا کہ کس جگہ ہمیں کتنا رکنا ہے اور کتنا ہمیں وقفہ دینا ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کے پاس 2 جملے نیچے موجود ہیں۔ دشمن کو پل پر روکو مت آنے دو، دشمن کو پل پر روکو مت آنے دو۔ نہ الفاظ ادھر ادھر ہوئے، نہ ہی الفاظ کی ترتیب بدلی، لیکن مطلب دونوں کا الگ الگ ہے۔ کیسے؟ دشمن کو پل پر روکو مت آنے دو۔ اب روکو اور مت کے درمیان اگر آپ دیکھیں ایک علامت موجود ہے جس کو سکتہ کی علامت کہا جاتا ہے، جبکہ نیچے اسی جملے میں دیکھیں دشمن کو پل پر روکو مت آنے دو، یعنی مطلب بالکل بدل گیا، وہی الفاظ ہیں، وہی ترتیب ہے، لیکن صرف وقفے کی یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک علامت کی موجودگی سے معنی بالکل بدل کے رہ گئے۔ یعنی ہمارے لہجے کا اتار چڑھاؤ اور جذبات کی عکاسی جب تحریری صورت میں ہمیں لکھنی ہوتی ہے تو اسے ہم ان علامات کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں۔ اگر آپ آگے چلیں، نام لکھا ہوا ہے آپ کے پاس چند علامات کا، لیکن دیکھیے پہلا ہے سکتہ، جس کی علامت ہے کوما، جسے انگلش میں آپ کہتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک نشان لگا ہوا ہے، یہ سکتہ کی علامت ہے۔ چونکہ یہ عربی زبان سے آئے ہیں اس لیے انہیں وقف خفیف بھی عربی زبان میں کہا جاتا ہے، اور جبکہ اردو میں اسے مختصر ترین وقفہ یا ٹھہراؤ کہا جائے گا۔ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جملے میں مختلف اسما کو الگ کرنے کے لیے۔ علی، اسلم، عمر اور عمیر آ گئے۔ دوسری علامت ہے آپ کے پاس وقفہ، جس کو انگلش میں آپ سیمی کولن کہتے ہیں۔ نصف ٹھہراؤ، نصف وقف یا مختصر ٹھہراؤ کے لیے یا سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے جو علامت لگائی جاتی ہے اسے وقفہ کہتے ہیں، اور نسبتاً بڑے جملے کے چھوٹے اجزاء بنانے کے لیے اس علامت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال ہے شہد صحت بخش غذا ہے، یہ لذیذ اور طاقتور ہے۔ اگلی علامت پہ آئیے گا، رابطہ۔ 2 نقطے آپ کے پاس، یہ علامت ہے اس کی لگائی گئی ہے۔ رابطہ جیسے کہ ربط سے نکلا ہے، تعلق سے نکلا ہے، اور عربی زبان میں اسے وقف لازم کہا جاتا ہے، جبکہ ہم اسے اردو میں کہتے ہیں وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے۔ یعنی جملے کے 2 الگ حصوں میں ربط پیدا کرنے کے لیے رابطہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ علی، السلام علیکم جیسے کہ لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ختمہ، مکمل ٹھہراؤ کے لیے علامت آپ کے سامنے موجود ہے، جسے وقف مطلق بھی کہا جاتا ہے۔ جملہ کے اختتام پر مکمل ٹھہراؤ کے لیے یہ علامت لگائی جاتی ہے، میں نے اپنا کام کر لیا ہے۔ اب یہ دیکھیں سورخ کا لفظ میں نے لکھا ہوا ہے سکتہ، وقفہ، رابطہ اور ختمہ کے سامنے۔ یہ اس لیے لکھا ہے تاکہ پیپر میں جب آپ سے پوچھا جائے کہ وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے کون سی علامت لگائی جاتی ہے، تو رابطہ کی رے آپ کے درمیان دیکھیں موجود ہے، آپ کو کنفیوژن نہ ہو، پریشانی نہ ہو کہ کون سی علامت پہلے آئے گی کون سی بعد میں آئے گی۔ اس طرح آپ اس کو کوڈ ورڈ میں یاد کر سکتے ہیں۔ نیچے آ جائیے، تفصیلیہ کی علامت ہے، نام سے ظاہر ہے کسی تحریر کی تفصیل دینے کے لیے یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ جیسے پاکستان کے مندرجہ ذیل صوبے ہیں اور نیچے آپ اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ ندائیہ، فجائیہ، استجابیہ۔ ندائیہ سے مراد مخاطب کرنا، فجائیہ سے مراد خوشی کے موقع پر، استجابیہ سے مراد حیرت کے موقع پر، یعنی تینوں جگہوں پر ایک ہی علامت لگتی ہے، جسے ایکسکلیمیٹری علامت آپ یہاں سائن کہتے ہیں انگلش میں۔ جناب عالی، واہ، آہ، یہ ہیں وہ علامتیں۔ اگلی علامت پہ آ جائیے، واوین۔ کسی اقتباس کو ہو بہو نقل کرنے کے لیے جو علامت لگائی جاتی ہے اسے واوین کہا جاتا ہے، جسے انگلش میں آپ انورٹڈ کوماز کہتے ہیں۔ جیسے قائد اعظم نے فرمایا، کام، کام اور صرف کام، تو یہ کام، کام اور صرف کام کے دائیں بائیں سائڈ پر آپ یہ علامت لگائیں گے جسے واوین کہا جاتا ہے۔ نیچے آئیے، کوسین، بریکٹ جسے انگلش میں آپ کہتے ہیں، چھوٹی، بڑی، درمیانی، سب بریکٹس۔ جملہ مترجہ کے لیے یعنی اضافی وضاحت کے لیے جملے میں جب کوئی علامت لگائی جاتی ہے جس کو پڑھنے یا نہ پڑھنے سے جملے کی جو ہے معنی پہ فرق نہیں پڑتا، یعنی اگر اسے پڑھیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہیں پڑھیں گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے مثال لکھی ہوئی ہے، شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا۔ اب دیکھیں، شاعر مشرق نے خودی کا درس دیا، آپ علامہ اقبال کو نہ بھی پڑھیں تو جملہ مطلب دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جملہ مترجہ سے مراد یہ ہے کہ ایسا لفظ یا ایسے الفاظ جس کو پڑھیں یا نہ پڑھیں جو بریکٹ میں موجود ہیں
جملے کے معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور آخر میں دیکھیے گا استفہامیہ سوالیہ انداز, ٹھیک ہے, علامت آپ کے سامنے لگائی گئی ہے استفسار کرنے یا سوال کرنے کے لیے, جیسے آپ کی طبیعت کیسی ہے. یہ آپ کی چند علامات جو کہ استعمال ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی علامات ہیں لیکن وقت کمی کے باعث ہم اسے نہیں اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے. جیسے ہے خط کی خط فاصل ہے, علامت حذف ہے, اسی طرح اور بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. ہوپ سو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو.